عزیزوں کی طرف سے فورس کیا گیا دوسری شادی کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے دوسری شادی کی طرف میں نہیں گیا. اس کی دو وجوہات آپ نے بیان فرمائے. اب اس میں کیا سبق ہے، کیا پیغام ہے؟ یہ تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے تو جس عروج پر آپ تھے یا جو مقام تھا ہر لحاظ سے، تو وہ تو آپ کے پاس کمی نہیں تھی. بے شک. ایک فرماتے ہیں، ایک یہ کہ جو آپ کے سسر تھے، میں نے ان کی بھی زیارت کی ہے، ملاقات بھی کی ہے، نہایت شریف فقیر آدمی صحیح. اور درد دل رکھنے والے، اور وہ حضرت صاحب کی عزت جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے جیسے بزرگوں کی جاتی ہے. صحیح. حالانکہ آپ کے سسر تھے جی جی جی. تو بڑے بھی تھے آپ سے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آپ کو اپنے بیٹے کی حیثیت دیتے تھے. سبحان اللہ. ایسا میرے ذہن میں نہیں، لیکن وہ آپ کو اپنے بیٹے کی حیثیت دیا کرتے تھے. پتہ نہیں ان کا اپنا بیٹا تھا یا نہیں. تو آپ فرماتے تھے ایک وجہ میری شادی کرنے کی یہ تھی کہ میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں اگر یہ کام کرتا. تو دوسری وجہ جو آپ نے بیان فرماتے ہیں کہ میری بیوی جتنی وفا شعار اور جتنی سلیقہ مند اور اتنا، میں اس لیے میں نے یہ قدم جو ہے میں نے نہیں اٹھایا زندگی میں. تو یہ اشارہ تھا کہ آپ کا جسمانی لحاظ سے جو آپ کی اولاد نہیں ہوگی، لیکن دینی لحاظ سے یہ سلسلہ آپ کا خوب چلے گا اور وہ پھیلے گا. اور وہی چیز ہے. اور یہاں پر مجھے وہ داغ دہلوی کا شعر یاد آتا ہے کہ وہ میرا خیال ہے میرے اس مضمون سے وہ بڑا مطابقت رکھتا ہے کہ داغ دہلوی نے کہا تھا کہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ. واہ واہ واہ. رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس 2 پشت 4 پشت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی جو روحانی اولاد ہے، جی جی الحمدللہ وہ تو 4 دانگ عالم میں اس وقت آپ کا فیضان جو ہے نا وہ جاری ہو. ساری سلسلہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ حضور یہ تو آپ کو اشارہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی صحبت میں بھی رہے، کچھ ایسے لوگوں کی تربیت فرمائیں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اس طرح سے کہ ایک خاتون خانہ کو ٹارچر کرنا، یا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں جی، یہاں پر پھر 2 باتیں آ جاتی ہیں. جی. 2 چیزیں ہیں. وہ صرف قبلہ مجدد صاحب کی ذات نہیں ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اور بڑے بڑے بزرگ دین اس سے گزرے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دینا ہے. لیکن اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت تو دے رکھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو ہمارا دین شریعت کہتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن اور وہ اولاد ہو بھی تو پھر بھی شادی کی جا سکتی ہے دوسری تیسری. اسلام تو اس میں بھی اجازت دیتا ہے 4 تک کی. لیکن چیز صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جو دوسری شادی کو پسند نہیں کیا جاتا، اس کا بڑا سبب اور بڑی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ دوسری کی طرف شادی کرتے ہیں تو پہلی کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں اور بالکل توجہ نہیں ہوتی، جس کی بنا پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اسلام نے بنایا ہے کہ جو ہے نا عدل کر سکو تو پھر یہ کام کرو. وہ چیز جو ہے نا وہ مفقود ہو جاتی ہے. وہ اگر ہو تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کرنے کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طعنے دینا یا ذہنی طور پہ اذیت پہنچانا یا اس طرح کے معاملات کرنا، اس کا ہمارا دین مذہب اجازت نہیں دیتا. اور ایک مرد کو اس حوالے پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اور لازمی نہیں کہ یہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، بسا اوقات مرد کے اندر بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایسے مرد کو طلاق دے دی جائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سنا ہے کہ پورے پاکستان سے جس نے کراچی سے پشاور جانا ہے یا یہ روٹ اپنانا ہے تو ان کا سٹے جو ہے نا وہ علماء اور صوفیاء اور مشائخ اپنے اپنے جو خطابات ہیں وہ جلسوں کے وہ کر کے قبلہ مجدد صاحب کے پاس آ کے رات جو ہے وہ ٹھہرا کرتے تھے. میں نے سنا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ مہمان نواز طبیعت ہے. جی، یہ چیز 100% آپ نے درست سنا. فیاضی، مہمان نوازی اور دسترخوان کا وسیع ہونا، یہ آپ کا ترا امتیاز تھا. صحیح. اچھا،
اور اس میں یہ تھا کہ کوئی میرا خیال ہے دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب کوئی مہمان نہ آئے. سبحان اللہ. وہ جس جگہ پر آپ تھے اس وجہ سے بھی جی جی. مہمانوں کا ایک لگاتار تانتا بنا رہتا تھا, آتے تھے. اور میں چونکہ وہاں پر ہوتا تھا, آپ نہ بھی ہو تو ہمیں یہ حکم تھا کہ کوئی بھی مہمان اس طرح خالی نہ جائے. نہ جائے. واہ. لنگر جو ہے وہ مطلب 24 گھنٹے جو ہے وہ کھلا رہا ہے. اور وہ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ اگر کوئی رات کو 12-1 بجے بھی آ گیا تو قریب ہی لاری اڈا تھا, وہاں سے کھانا وغیرہ سب کچھ چیزیں مہیا کی جاتی تھی. مل جاتا. اسی وقت کو ہوتا جاؤ لے کے آؤ. ہاں. تو وہ مہمان کو کوئی خالی نہیں, اور کئی تو مطلب ہفتوں آ کے وہاں پر ٹھہرتے تھے, ان کا معمول تھا. تو بزرگ آتے تھے, علماء آتے تھے, مشائخ آتے تھے. آستانہ عالیہ چورا شریف کے پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب وہ تشریف لاتے. آستانہ عالیہ نتھیال شریف سے پیر محمد الطاف شاہ صاحب وہ تشریف لاتے. اور بھیرا شریف سے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ تو اکثر یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے. اور ان کے ساتھ ایک بڑا پیار کا ایک تعلق تھا, اور بڑا قریبی تعلق تھا آپ کے ساتھ. اس طرح مطلب کہ قلبی لگاؤ بھی تھا, محبت بھی تھی. اور ان کے بارے میں خود صاحبزادہ حسنات شاہ صاحب, امیر الحسنات شاہ صاحب, انہوں نے بیان فرمایا تھا. فرماتے کہ ایک مرتبہ بھیرا شریف کے اندر سیلاب آ گیا, اور بہت بڑا سیلاب آیا تھا ادھر. تو کہتے میں پیر صاحب کے ساتھ آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ یہ سارے راستے بلاک ہو چکے ہیں, اور بڑا مطلب شدت کا سیلاب تھا اس وقت آیا. سر مجھے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے خود بیان فرمایا, مطلب کہ میں پریشان ہو گیا کہ حضرت اب ہم کہاں جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا گجرانوالے چلو, اور فرمایا کرتے ہیں گجرانوالا میرا دوسرا گھر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ محبت اور یہ تعلق جو ہے یہ اس حوالے سے جو ہے نا ایسی شخصیات. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطلب کہ جو وقت تھا اپنی بساط کے مطابق, اس میں تصنع بناوٹ یا یہ نہیں تھا. جو بھی مطلب معاملات ہوتے آپ بڑا مطلب کہ وہ سادگی کے ساتھ پرتکلف کھانا جو بھی میسر ہوتا, اور وہ ان کے سامنے مہمانوں کے ساتھ, اور کبھی دل پر کوئی ملال نہیں لایا. بلکہ ایک مرتبہ ایک جملہ آپ نے بڑا اچھا کہا, اور وہ ہمیں یاد ہے آپ کی جو آپ سبق دیا کرتے تھے. فرمانے لگے بیٹا کبھی بھی یہ محسوس نہ کرو کہ یہ مہمان آ گیا, یہ فلاں بندہ آ گیا اور یہ کھا رہا ہے یہاں پر, بلکہ یہ محسوس کرو کہ یہ کہا کرو اور خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ جو وہ کھا رہا ہے اپنے نصیب کا, اپنے مقدر کا کھا رہا ہے. سبحان اللہ. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے دسترخوان پہ کھا رہا ہے. جی سبحان اللہ. سبحان دیکھیں یہ کیسی ایک سوچ ہے صوفیاء کی تربیت کا کہ میری خوش بختی, میری خوش قسمتی اپنی یہ سمجھے کہ کھا میرے دسترخوان پہ رہا ہے, ورنہ ہر کوئی اپنے مقدر کا نصیب کا کھاتا ہے, کوئی کسی کا نہیں کھاتا. کوئی کسی کا نہیں کھاتا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے اساتذہ میں کن کن کا نام آتا ہے؟ اساتذہ میں بڑی بڑی علمی شخصیات جن کے نام آتے ہیں, جامعہ نظامیہ میں مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بھی آپ کے استاد ہیں. ان میں ان کا نام آتا ہے. شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ گجرانوالا کے مفتی عبد اللطیف قادری جگنے والے, وہ بھی آپ کے استاذہ میں شامل ہے. حضرت علامہ محمد شریف ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ, غلام فرید ہزاروی صاحب, ان دونوں میں یا دونوں یہ بھی آپ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے سند حدیث غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی صاحب ملتان والے رحمۃ اللہ, ان سے حاصل کی ہے. واہ. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی نام کچھ ہوں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اساتذہ سے آپ نے ہم نے جدید صاحب قبلہ کو منہاج القرآن کے اسٹیج پہ بڑا دیکھا ہے. منہاج القرآن کے ساتھ قادری صاحب کے ساتھ بڑا خاص تعلق تھا. بڑا زبردست تعلق تھا قادری صاحب کے ساتھ آپ کا. اور میں الحمدللہ خود اس بات کا عینی شاہد بھی ہوں. مدینہ منورہ کے اندر بھی ملاقات رہی, اور منہاج القرآن علماء کونسل کے آپ نائب صدر کی حیثیت سے بھی آپ رہے ہیں. صحیح. تو وہ بھی, اور گجرانوالا میں سب سے پہلے منہاج القرآن کا دفتر گجرانوالا شہر کے اندر, وہ دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ یہ سوشل سیکورٹی کے سامنے, وہاں پر آپ نے
قائم فرمایا تھا. سبحان اللہ. واہ واہ. سب سے پہلا مطلب کہ، اور ان میں جو بندے دیے گئے تھے وہ ہمارے پیر بھائی تھے عتیق الرحمان مجدی صاحب. تو وہ بعد میں قادری صاحب انہیں پھر مرکز میں لے گئے، ان کے ساتھ رہے، تو انہوں نے بڑا کام کیا. اور سب سے پہلی منہاج القرآن کانفرنس شیراملہ باغ میں ہوئی. صحیح. تو اس میں بھی قادری صاحب تشریف اور سارے انتظامات حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود کیے. قادری صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا مطلب اس حوالے سے بڑا تعلق تھا، اور قادری صاحب بھی ہمیشہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ قدر کی نگاہ سے کہ گجرانوالہ کے اندر. لیکن یہ بات بھی چلے میں کرتا جاؤں کہ جب تک منہاج القرآن کے سٹیج پر آپ نے کہا، جب اور قادری صاحب سماعی درس بھی یہاں پر آ کر دیتے رہے دکش میڈیا کے اندر، دیگر معاملات کے اندر بھی، لیکن جب عوامی تحریک کی بنیاد رکھی گئی نا تو اس میں آپ شامل نہیں ہوئے تھے. آپ نے ہمیں پہلے جو اپنے دوست تھے بتایا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. اس وقت ہم نے یہ سنا ہے بزرگوں سے کہ کافی سارے بزرگ جو ہے نا انہوں نے روکا بھی تھا، اور جب وہ نہیں روکے تو پھر پیچھے ہٹ گئے تھے. جی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں عوامی تحریک کے سٹیج پر نہیں جاؤں گا، سیاسی سٹیج پر. جی سیاسی سٹیج پر نہیں جاؤں گا. تو باقی جو ہے نا علمی حوالے سے یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں، پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، کہ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، یہ اس دور کی بات ہے 70 کے بعد، یعنی ابتدا میں 73-4 میں غالباً یا 5 میں آپ نے پہلا حج کیا، جب پہلی مرتبہ آپ عمرے کے لیے گئے، یا اس کے بعد کی بات ہے، مجھے سن نہیں یاد، لیکن آپ نے بیان فرمایا یہ کہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جب میں حج کے لیے گیا ہوں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی ہے، تو میں نے وہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ لوگ بتائے جائیں جو پاکستان میں خدمت دین متین کر رہے ہیں، مجھے وہ لوگ بتائے جائیں. تو آپ فرماتے ہیں اس وقت 2 ہستیاں جو ہے نا ان کے مجھے نام بتائے گئے یا اشارہ ہوا یا جو بھی معاملات تھے، یہ ان کی گفتگو ہے، ان کی بات ہے. تو فرماتے ہیں ایک پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ایک پروفیسر طاہر القادری صاحب. واہ واہ. اس دور کے اندر، بعد کی بات میں آج کی بات نہیں کرتا. جی ہاں، پھر وہ حالات واقعات فرماتے پھر میں واپس آیا، پھر میرا ان دونوں کے ساتھ تعلقات کا سلسلہ بھی اس طرح جڑا، اور واقعی یہ ایک وہ وقت تھا کہ جب دین کا کام ہو رہا تھا. جی کیا بات ہے. ہم نے ان کو وہ مباہلے والی کانفرنس میں بھی بڑا زبردست خطاب آپ کا سنا، جو ہے وہ یادگار خطاب تھا قبلہ مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا حضور یہ بتائیں، وہاں مباہلے والی کانفرنس کے اندر کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. بسم اللہ. کہ یہ 88 کا واقعہ جب مباہلے میں آپ نے سنا، تو پروفیسر صاحب قبلہ کی زبانی سے حضرت صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر جب آپ کی گفتگو، کیونکہ آپ کی جو گفتگو تھی یا جو آپ کا خطاب تھا وہ پھر ہمیں یہ بات خطابت کی طرف آ جاتی ہے، لیکن وہ جملہ بندی، استعارات، تلویحات، محاورات کا استعمال، اور اس میں جو آپ کا وہ ایک انداز تھا نا، نثری شاعری، اس کو نثری شاعری جی ایسے ہی ہے، اس کو آپ کی زبان میں نثری شاعری کہہ لیتے ہیں، کہ وہ ایک ایسا تھا کہ سامعین مبہوت رہ جاتے تھے، اور کوئی جملہ، کوئی یہ مطلب کہ بساو کا تصنع یا بناوٹ یا کھینچ تان کے نہیں بنایا گیا، یہ بالکل وہ اس طریقے سے وہ جملہ بندی ہوتی تھی جیسے بنایا ہی اس کتاب کے لیے بنایا گیا ہے. اور وہ تسلسل کے ساتھ وہ گفتگو کرنا، وہ آپ نے وہاں پر بھی خطاب سنا. لیکن اس سے پہلے جب وہ پیر طاہر علاؤ الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادوں کا معاملہ ہوا، تو داتا صاحب جو آپ نے خطاب کیا نا، وہ بھی کمال کا خطاب تھا. صحیح 15-20 منٹ 25 منٹ کا خطاب تھا، تو وہ بھی کمال کا خطاب تھا. اور پیر طاہر علاؤ الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی ہی محبت آپ سے فرمایا کرتے، سبحان اللہ، بہت زیادہ. واہ واہ. اور آپ کوئٹہ تشریف لے گئے 2-3 مرتبہ، تو وہ بہت زیادہ ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رہا. تو 88 میں جو مباہلہ ہوا تھا مینار پاکستان میں، اس کا ذکر کریں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ غالباً اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے کہ کیسے کیسی وہ عظیم شخصیات وہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور وہ اتنا شور اور رش، لیکن آپ نے ایک جملہ کہہ کے پورے عوام کو خاموش کروا دیا. یاد ہے آپ کو؟
نہیں یا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب خطاب کے لیے مائک پہ آئے نا تو اجتماع اس قدر زیادہ تھا، علماء بھی، مشائخ بھی، مہمانان ذی وقار بھی، اور نیچے جو عوامی اجتماع تھا، شور شرابہ، اور وہ تو وہ آپ اور کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو ہوتا ہے بڑے بڑے اجتماعات میں ایسا ہو جاتا ہے. آپ نے مائک پہ آتے صرف ایک جملہ کہا، بھائی جس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، اٹھے نا. سبحان اللہ. بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل سناٹا چھا گیا. تو آڈیو ریکارڈنگ کے اندر یہ ہے، تو بالکل سناٹا چھا گیا. پھر آپ نے گفتگو فرمائی. بعد میں قادری صاحب قبلہ نے یہ بات حضرت کو بتائی کہ جب آپ خطاب فرما رہے تھے تو وہاں پر اہل تشیع حضرات بھی موجود تھے. ان کے اسٹیجوں پہ اکثر جاتے بھی ہیں. تو تشیع تو اب نام مجھے یاد نہیں ان کا کہ جو کون تھے. تو انہوں نے جب یہ سنا نا تو وہ قاضی صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کی جماعت میں ایسے ایسے خطیب بھی ہیں. کہتے ہیں یہ لفظ اس سبحان اللہ شیعہ ذاکر نے کہا کہ آپ کی جماعت میں ایسے ایسے بھی خطیب ہیں. تو قاضی صاحب فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ ٹھیکہ صرف آپ نے ہی نہیں لے لیا، ہمارے پاس بھی الحمدللہ ہے. قادری صاحب یہ حضرت نمازی میں لا دیا. تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کا جو گفتگو تھی نا اور جو انداز بیان تھا. اور کبھی کبھی آپ خود اپنے خطابات کے اندر یہ شعر پڑھا کرتے تھے اکثر، میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ. آپ کی پوری خطابت ڈیفائن ہو جاتی ہے اس شعر میں. سبحان اللہ. اور پھر یہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی جملہ بندی، آپ کا جو ہے نا وہ خطابت کی جھلکیاں، اور یہ تحریر کے اندر بھی مطلب بساؤ کا جب تحریر کے اندر بھی یہ چیز آتی نا تو بندہ اس تحریر میں ہی گم ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ کس انداز میں لکھا ہوا ہے. وہ گکھڑ کے ایک بزرگ تھے مولانا عبد الصبور، اچھا، رحمۃ اللہ وصال فرما گئے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی پیکر اجاز، ٹھیک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس پہ تقریز کے لیے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے لکھے. ٹھیک. تو وہ آپ نے بڑا پیارا وہاں پر جو انداز لکھا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، تو وہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں وہ تقریر کے اندر کیا. وہ سارا تو نہیں، طویل ہے، لیکن اس میں سے چند جملے جی جی بسم اللہ. وہ جو ہے وہ قارئین یا سامعین ان کی نظروں کا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر ادا محبوب خدا. اب ایک ایک جملے کے اندر نا وہ نثری شاعری جو کہی گئی ہے، ہر ادا محبوب خدا، ہر نگاہ مرکز خدا، ہر جلوہ جہان سخا، ہر تیور کان حیا، سبحان اللہ. دم دل ربا، ہر قدم دل کشا، کیا بات ہے. ہر سخن جاں فضا، بلکہ سارا بدن معجزہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ وہ محبوب جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جو اشارہ کرے تو آفتاب فک ہو جائے، جو انگلی اٹھائے تو مہتاب شک ہو جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک تسلسل بھی ہے، شعر بھی نہیں ہے لیکن شعر کا لطف بھی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ مطلب کہ وہ بسا اوقات کوئی گفتگو آپ فرمایا کرتے تو اس کے اندر بھی کوئی چیز ایسی بیان کر دیا کرتے کہ اب وہ جملہ بھی ہوتا اور اس میں ایک مذاق کا پہلو بھی ہو لیکن بڑا من خیز بات ہوتی. جس طرح آپ نے توحید کا ذکر کیا نا اپنے خطاب میں، البیان کے اندر بھی موجود ہے. تو فرماتے ہیں توحید یہ پڑھنے پڑھانے والی بات نہیں، یہ سننے سنانے والی بات نہیں، یہ پینے پلانے والی بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. فرماتے ہیں ان خشک ملاؤں کو کیا پتا کہ توحید کیا ہے، انہوں نے جام توحید پیا ہی نہیں کیونکہ ان کا کوئی پیا ہی نہیں. بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں اس میں سبحان اللہ. یہ دوبارہ وجہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ان خشک ملاؤں کو کیا پتا
انہوں نے تو جامع توحید پیا ہی نہیں، ہائے ہائے، کیونکہ ان کا کوئی پیا ہی ہی نہیں۔ ہائے ہائے۔ اور پھر آگے شعر پڑھتے ہیں، زاہد نہ خود پیے نہ کسی کو پلا سکے، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ کیا بات ہے، اگر توحید کی بات پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو، پھر آگے طویل بات ہے، توحید کی بات پوچھنی ہے داتا علی حجویری سے پوچھو، خواجہ جمیری سے پوچھو، خواجہ معین الدین چشتی جمیری سے پوچھو، بابا فرید سے پوچھو۔ اگر توحید وجودی کی بات پوچھتے ہو، توحید شہودی کی بات پوچھتے ہو، تو آؤ ہم بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ واہ واہ، یہ آپ کا جو ایک انداز تھا، جملہ بندی تھی، سبحان اللہ، تو کیا بات ہے، آپ نے یاد تازہ کر دی، سبحان اللہ مجدد صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ حضور یہ فرمائیں کہ اس گیٹ اپ کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بعض پیار سے ان کو چنی والا پیر بھی کہتے ہیں۔ جی جی، اس پر ہمیں باتیں بھی ہوتی تھیں اور یہ بات بھی تھی، تو اس میں کوئی خاص وجہ اس اعتبار سے تو نہیں تھی کہ جس طرح کا کوئی اپنا ایک الگ تشخص یا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تو نہیں تھی۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ایک بعض بزرگوں کا طریقہ کار ہے، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے نظر کی حفاظت کے لیے یہ چیز اپنائی گئی ہے بزرگوں نے۔ سبحان اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جو ہمارے اسباق ہیں نا، ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے نظر بر قدم۔ ہاں ہاں، واہ واہ، وہ جو اصلاحات اور اسباق ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، نظر بر قدم کے، نظر اپنے قدم کے اوپر رکھو ادھر ادھر دیکھنے سے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ گیٹ اپ جو ہے نا، یہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور نظر بر قدم انہیں ادھر ادھر نظر نہ اٹھائیں۔ کیا بات تو ہے۔ وہ بعد میں پھر یہ ایک طریقہ کار۔ زندگی گزارتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے مخالف بھی بڑے ہوتے ہیں، جی جی، اپنے مخالفین کو ملنے کا طریقہ اور مخالفت کو کیسے ہینڈل کرتے تھے؟ چیز یہ ہے کہ مخالفت تو آپ کی بہت زیادہ ہوئی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ کام کرتا ہے مخالفت اس کی ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میں کام بھی کروں اور میرا مخالف بھی کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ خواجہ نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر پٹھان حضرت قبلہ عالم گولڑوی سے کہا کرتے تھے، شالہ محسود تر تھی میں۔ ہاں جی، آپ کا یہ جملہ تھا، اس کے ساتھ ایڈ کر لیں۔ جی جی، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ ہم حاسد نہیں محسود ہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، جی، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حاسد نہیں محسود ہے، محسود ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تو اس میں تو وہ اس کی ساتھ ہی یہ ملتا ہے، اس لیے میں نے ساتھ کہہ دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایسا ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے گجرانوالہ کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ ہر شعبے میں ہی اس کی حسد کرنے والے یا مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی باہر والے تو دنیا دار یا دوسرے لوگوں کا معاملہ تو اور ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن میں حقیقت عرض کرتا ہوں، قسم اٹھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندے نے آپ کی بھرپور مخالفت کی ہے، جب وہ آیا تو آپ نے اس کا اٹھ کے استقبال کیا ہے، اللہ، اور پتہ ہے کہ یہ بندہ میرا مخالف ہے، اور اسے دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، خدمت کی ہے، ہر لحاظ سے کی ہے۔ اگر وہ بندہ، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جا کے پھر مخالفت کرے گا، لیکن پھر یہ اخلاق، یہ آپ کا جو نا اخلاق کریمانہ، اور یہ آپ کے خلق کا ایک خاص حصہ تھا کہ کبھی ناراضگی کا اس طرح غصہ اور ایسا اظہار یا کسی بندے سے نفرت والا معاملہ نہیں تھا۔ وہ پیار محبت، اور بڑا ہے چھوٹا ہے، اس سے شفقت محبت کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ بندہ سمجھنے لگ پڑتا تھا بسا اوقات، پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں کہ میری اتنی عزت کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایک بندہ کا، یا اس کو اس کے مرتبے سے بھی زیادہ دیا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی بڑی کوالٹیز ہیں، بڑے معاملات ہیں، کہ مجھے آپ جو ہے وہ اس قدر عزت دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک طریقہ کار تھا، اور کبھی کسی سے میں نے نہیں دیکھا کہ غصہ یا جلال یا کوئی ایسی بات بڑے، یعنی اخلاق نبوی میں سے وافر حصہ ملا ہوا تھا۔ اور پھر کبھی کسی کے خلاف کوئی ایسی گفتگو نہیں، ایسا نہیں، تو لوگ کرتے رہے، ہوئی بھی ایسی معاملات ہوئے بھی، لیکن آپ نے ہر جگہ پہ ادب کا، تہذیب کا اور اخلاق کا پہلو جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑا۔ سبحان، اور اگر کسی سے اختلاف ہوا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے نہیں، آپ نے دین کے لیے، دین کے لیے ہوگا۔ آپ کی مناظرانہ طبیعت بھی تھی، آپ کے مناظرے بھی ایک دو سنے ہیں میں نے۔
یعنی یہ میں بات سنی ہے بعض لوگوں سے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، تو آپ مختلف علماء اہل حدیث کو یا جو میلاد کو نہیں مانتے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ بھائی آپ یہ کتاب اس کا جواب لکھ دو، میرا خون معاف ہے. نہیں، یہ والا واقعہ اس طرح تو نہیں ہے. مناظرانہ طبیعت آپ فرماتے ہیں کہ شروع کے اندر میں نے مناظرے کیے. جب نیا نیا فارغ ہوا یا جی 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 تو اس وقت جو ہے نا وہ مناظرانہ انداز آپ کے پاس تھا. صحیح. اور ظاہر ہے مناظرے کے اندر ایک دلیل ہوتی جی ہے، جی ایک جی بندہ جی مطلب بڑا مضبوط ہو تو تبھی کر سکتا ہے. تو وہ آپ کے مختلف مناظرے اس حوالے سے ہوئے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن آپ نے کچھ فرمایا کہ میرا فلاں جگہ پہ بھی ہوا، فلاں جگہ پہ بھی ہوا. لیکن جو آپ کے پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی، وہ سادے بزرگ تھے، فقیر آدمی تھے بالکل. تو وہ انہی کے حکم سے آپ یہاں پر تشریف لائے. صحیح. جامعہ نقشبندیہ مسجد نقشبندیہ کے اندر جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ آپ یہاں پر جائیں. تو صحیح. ان کے حکم سے آئے. اور وہ فرمایا کرتے تھے میں صبح تہجد کے وقت اٹھتا ہوں تو مجھے اس جگہ سے انوار کی بارش نظر آتی ہے، اس طرف جو ہے وہ دین کا کام ہوگا. اور پھر جب آپ کو آپ نے تعینات کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ معاملہ ہو چکا ہے. بزرگ تھے، صاحب حال تھے، صاحب حضوری بزرگ تھے، وہاں ان کا دربار ہے. جی. تو فرماتے کہ وہ انہوں نے مجھے منع فرمایا کہ جو ہے نا یہ مناظرے نہیں کرنے. ہاں. لیکن وہ فرماتے طبیعت جو ہے نا شروع میں ابتدا کے اندر راغب تھی اس طرف. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوا، کہتے ایک دو واقعات ایسے بھی ہوئے، وہ بڑا پیار فرماتے تھے آپ سے، آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ. وہ اپنا بیٹے سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت تھی، اور آپ نے بھی ان کی خدمت بھی کی تو ان کے ساتھ رہے بچپن سے ہی. تو جب تک پڑھتے رہے تھے، بھی طالب علم بھی تھے تو ان کے پاس ٹھہرے. تو فرماتے ہیں کہ وہ مجھے مناظرے کے لیے نا انہوں نے ایک دو مرتبہ ویسے روکا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ کو دو ساتھی لے جاتے مناظرے. تو بسا اوقات ایسا ہوا کہ مجھے ایک دو مرتبہ کہ میں مناظرے کر رہا ہوں تو بیٹھا ہوں کتابیں لے کے، تو پتہ چلا جی پیر صاحب آ گیا چھڑی ہاتھ میں پکڑے ہوئے. کہتے ہیں میں گھر سے کتابیں چھوڑ کے بھاگا کہ بڑا کیا ہے مناظرے سے. اور پھر یہ آپ کی طبیعت میں یہ اس وقت تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہو گیا، اور بعد میں آپ نے اس بات سے روکا اپنے ساتھیوں کو. میں مناظرانہ یہ کام ہم نے کر کے دیکھا ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کا ایک معاملہ تھا کہ ایک وہ جملہ آپ کا، تو اس میں بھی ایک سبق ہے کہ پیغام ہے. اور فرمایا کرتے تھے مولوی نہیں صوفی بنو. ہاں. وہ آپ کے پچھلے انٹرویو کی بات مجھے یاد آ گئی کہ علم دین حاصل کر کے جی جی کسی ولی اللہ اور کسی کامل کی صحبت بڑی ضروری ہے. صحبت بڑی ضروری ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی نہیں صوفی بنو. اور پھر خود آپ نے یہ آگے اس کی وضاحت کی ہے. ایک تو یہ کہ صرف یہ جملہ کہہ دینا. پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی اور ملا میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مولوی تھانے دار ہوتا ہے اور صوفی طبیب ہوتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. مولوی تھانے دار ہوتا ہے اور صوفی یہ طبیب ایک حکیم کی صورت ہوتا ہے. اور اکبر آبادی کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرق کیا ہے صوفی و ملا میں بتا دوں تجھ کو. ہاں. اکبر آبادی کا تھا نا. جی جی جی. فرق کیا ہے صوفی و ملا میں بتا دوں تجھ کو، اس کی حجت میں کٹی اس کی محبت میں کٹی. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. صوفی مولوی کے ہاں حجت ہے اور صوفی کے ہاں محبت ہے. یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا یہ ہوا یہ تو یہ آپ نے ماڈل ٹاؤن میں نا ساتھ ہی اہل حدیث کی مسجد تھی، وہاں پر ایک مولوی تھا اور وہ یزید کا بڑا حامی تھا. اور وہ یزید کے نام پہ کانفرنس بھی کروایا کرتا تھا. اور ادھر جب یہ محرم کا ہونا اب تو وہ بہت بڑھ کے مخالفت کرتا تھا. اور وہ اسی طرح میلاد شریف کے حوالے سے بھی، اور جلوس ادھر سے اس کی مسجد کے قریب سے گزرتا تھا. صحیح. تو آپ نے عید میلاد کی شرعی حیثیت کے نام سے کتاب لکھی، اس کے اندر حوالہ جات لکھے، یہ چیزیں لکھی، بیان کی. وہ کتاب اس تک بھی پہنچی. تو اس نے پھر اس وقت آپ کو چیلنج کیا کہ جی میں مناظرے کے لیے بات کہی یا کچھ. ٹھیک. تو وہ بات چلی تھی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اس پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ میدان میں. لیکن آپ کے کچھ شاگرد تھے، کچھ ہمارے علماء اکرام تھے، اور ان میں علامہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب آج شارجہ میں ہوتے ہیں آج کل، تو وہ بھی وانڈو والے وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں ٹھیک حضرت کے.
تو وہ اس کے پاس گئے تھے, انہوں نے کہا کہ ان سے مناظرہ بعد میں کرنا, میں ان کا شاگرد ہوں, پہلے میرے ساتھ بات کرو. صحیح. تو پھر وہ ادھر سے بھاگ گیا. مناظرہ اس نے کیا کرنا تھا, بس وہ شور شرابہ کے جی یہ اس طرح کرتے ہیں, میلاد پہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ یہاں تک اس واقعے کا ذرا پس منظر یہ ہے. جی جی یہ وجہ. صحیح. پولیٹیکل بھی آپ کی کوئی اسٹرگل رہی ہے حضور؟ سیاست میں جو ہے نا آپ نے سوال کیا سیاست کے حوالے سے, تو سیاست کے حوالے سے آپ جمعیت علماء پاکستان کے اندر ہیں. اچھا, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب. اور نورانی صاحب سے پہلے جمعیت علماء پاکستان کے صدر جو تھے نا وہ خود صاحبزادہ صاحب تھے, حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. ٹھیک. اور پھر شیخ الاسلام حضرت شیخ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستان عالیہ سیال شریف آپ رہے ہیں. تو جب تک آپ دونوں بزرگ تھے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا, ٹھیک, ساتھ رہے. لیکن پھر جب بعد میں وہ نورانی صاحب آئے اور پھر وہ قومی اتحاد بنا, اور جس میں پھر وہ ساری جماعتوں کو شامل کر لیا گیا, اور جس میں باقی لوگ دیوبند سے بھی اہل حدیث سارے وہ شامل ہوئے. تو پھر آپ جو ہے وہ عملی سیاست سے پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹ گئے. آپ نے اس میں قومی اتحاد میں آپ نے حصہ نہیں لیا. صحیح. گو کہ وہ ایک وقت تھا آپ پر بڑا دباؤ تھا. شہر کے اندر جو انتظامیہ کے افراد ہیں, مسجد کی انتظامیہ کے افراد اور علماء کرام کے, اور یہ سارے علماء تو اس وقت سارے ہمارے اکٹھے تھے. تو لیکن آپ نے فرمایا کہ ادھر ہم ان لوگوں کے ساتھ کہتے ہو جی سلیکٹ نہیں کرنا, اور ادھر ان کے ساتھ اب سیاست کی وجہ سے اتحاد کر رہے ہو. اور پھر سربراہ کس کو بنایا گیا تھا؟ مفتی محمود کو. ہاں. تو آپ مجھے ان کے ساتھ اختلاف ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کے ساتھ وہ عملی سیاست سے پھر آپ کنارہ کش رہے ہیں, آپ نے عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا. بعد میں جو ہے وہ نورانی صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, سارے معاملات تھے. نورانی صاحب تشریف بھی لائے تھے, آپ کے عرس پر بھی آئے تھے نورانی صاحب. اس سے پہلے فاتحہ کے لیے بھی نورانی صاحب تشریف لائے تھے. نورانی صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات سے, نیازی صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. لیکن عملی سیاست میں آپ نے, اور پھر آپ نے وصیت فرمائی صاحبزادہ رفیق صاحب کو بھی, اور کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا. ٹھیک. صحیح. اس طرح عملی سیاست میں جی حصہ نہیں لینا. بالکل ٹھیک ہے. یہ سنا ہے ہم نے بزرگوں سے کہ گوجرانوالا کسی وقت میں اہل حدیث کا مرکز رہا ہے, اس کا گڑھ رہا ہے. جی. تو اس میں جو 4-5 بزرگ جنہوں نے اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ بڑا کام کیا ہے, حاجی صادق صاحب, ودود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور قبلہ مجدی صاحب اور چشتی صاحب, اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں, اس میں ایک دو واقعہ یہ بھی ہیں کہ وہ جلوس پر پتھراؤ بھی کیا گیا, وہ سارا معاملات. اس میں بھی آپ آگے جی وہ میں نے وہ سنا ہے, اور غالباً میں نے ایک مضمون کے اندر لکھا بھی گیا ہے کہ وہ جو ادھر سے یہ طے شدہ بات ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر جو کام ہوا اہل سنت کا, وہ قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, وہ تھے. ان کے بعد پھر علامہ صاحب, علامہ مجدی صاحب, اور وہ نیاں والے چوک سے جلوس گزرتا تھا. تو وہاں پر انہوں نے پتھراؤ کیا اس وقت. وہ جب پتھراؤ کیا تو جب آپ آگے حاجی صاحب ہوتے تھے, پھر اس کے بعد چشتی صاحب ہوتے تھے, پھر اس کے بعد حضرت صاحب کا, یہ جلوس اسی ترتیب سے جاتا تھا. ہم اس جلوس میں جاتے رہے. تو وہ جب انہوں نے پتھراؤ کیا تو جب آپ وہاں سے گزرے نا تو آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے خطاب کیا کہ پہلے یہاں پر 10-15 منٹ خطاب ہوتا تھا, آج آدھا پونا گھنٹہ آپ نے خطاب فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم ادھر آ رہے ہیں تو آپ پتھر برسا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ بھی کسی کی سنت ادا کر رہے ہیں اور ہم بھی کسی کی سنت ادا کر رہے ہیں. کریم آقا جب طائف کے بازاروں میں گئے تھے تو انہوں نے پتھر مارے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ شعر پڑھا کرتے تھے, آپ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. واہ واہ واہ, کیا بات. اچھا حضور, بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ ہماری زندگیاں بھی لگ جائیں تو ہم ان کو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. میں نے کسی مرید سے سنا ہے, ظاہری بات ہے ہمارے دور کے پہلے کے ہیں, ہم اس سے محروم رہے ہیں آپ کی صحبتوں سے, لیکن چونکہ زمانہ قریب کی بات ہے اس لیے بہت اسراف موجود ہے ہمارے سامنے. تو اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ متعلق رہے, متوسل رہے. ہم نے کسی سے سنا تھا کہ جب آپ کا آخری دن تھا اور آپ نے اپنے جو وقت وصال ہے اس کا اشارہ پہلے دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں اب جانے والا ہوں, بلاوا آ گیا ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ 2 سال تقریباً آپ مسلسل بیڈ پہ رہے ہیں. اچھا. ڈائلسز ہوتے تھے,
شوگر تھی آپ کو، ہیپاٹائٹس تھا، یہ سارے معاملات تھے، اور تقریباً 1 ہفتہ کے قریب تو بالکل بے ہوشی کی کیفیت ایسی رہی، ذرا کومے میں چلے جاتے. جی قومے میں چلے. اس سے قبل جو ہے تھا نا، وہ تو آپ نے بارہا وہ بتایا تھا کہ مطلب کہ اس کے کئی ایک معاملات تھے کہ میری زندگی جو ہے نا، میں نے دیکھا عالم رویا میں یا کسی وقت کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تو خدمت دین کے لیے کچھ وقت مانگا گیا تو وہ مجھے ملا. تو زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو وصال سے کچھ عرصہ پہلے بھی مطلب کہ وہ ایسی استغراق کے اندر کچھ باتیں گفتگو آپ نے کی. یہ ایسا واقعہ میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے ایگزیکٹ اپنا وقت یا کوئی ایسی چیز بتایا ہو. ٹھیک، بالکل. بہت ظاہر ہے کہ کچھ وہ حالات، کیفیات اور ایسی صورت میں بندے کو خود بھی محسوس ہوتا ہے، اور وہ آپ نے اس حوالے سے تیاری کی، کچھ نصیحتیں کی، کچھ باتیں لکھائیں، کچھ باتیں ریکارڈ کروائیں، کچھ باتیں مجھے بلا کے لکھوائیں کہ یہ چیز لکھ لو، یہ لکھ لو، یہ لکھ لو، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا. کچھ صاحبزادہ رفیق صاحب کو بتائی گئی. ٹھیک ہے. جب ان کو جانشین مقرر کیا گیا، اس وقت کچھ باتیں تھیں جو ان سے متعلقہ تھیں، کچھ باقی دوستوں کے ساتھ تھیں. یہ باتیں تو موجود ہیں. مکتوبات شریف بھی آپ نے پڑھائے الحمدللہ. ہم نے درس سنا آپ کا، اور پہلے ہر مہینے ہوتا تھا درس، پھر اس کے بعد ہر ہفتے مکتوبات شریف کا درس ہوتا رہا. کثیر تعداد میں ساتھی جاتے تھے، بیٹھتے تھے. اور کشف المحجوب شریف کا آپ نے درس دیا. 8 سال میں کشف المحجوب شریف آپ نے پڑھائی. سبقاً ہم نے آپ سے کشف المحجوب شریف پڑھی، مکتوبات شریف پڑھے، اور حضور مجدد پاک کی کتاب مبدأ معاد یہ ہم نے آپ سے سبقاً پڑھی. تو وہ مطلب تصوف طریقت کے حوالے سے اور عملی تصوف، مراقبات اور ذکر اور یہ اسباق اور یہ چیزیں، یہ آپ بیان کیا کرتے تھے، اور اس پر خصوصی ساتھیوں کو ٹائم دیتے تھے. آج کل کے جو ہے پیران نظام اور جو ان کے عقیدت مند، انہیں اپنے شجرے کے بارے میں نہیں پتہ، اسباق کے بارے میں نہیں پتہ، بس وہ نذرانوں کی حد تک. آپ روایتی پیری مریدی کے خلاف تھے کہ صرف ایک رسمن یا رواجن ایک پیری مریدی ہو. فرمایا کہ اگر ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کرنا، اور وہ جو ہم نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے، اب میں اس کی عملی طور پہ اس کی تربیت کروں گا. اور آپ وہ تربیت فرماتے تھے. اس کے لیے درس قرآن، درس حدیث، درس تصوف، اور بسا اوقات عملی طور پر یہ آجو ایام 20 کے روزے رکھو، 3 دن اعتکاف بیٹھو، شب داری کرو، نماز تہجد پڑھو، یہ تسبیحات پڑھو، یہ ذکر اذکار، یہ جو ہے اس میں آپ تزکیہ کرنے کا مختلف تزکیہ اور تصفیہ، یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا. تھوڑے پیمانے پہ تھا، زیادہ پیمانے پہ تھا، شب داری کا سلسلہ تھا. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی، اور ہر وقت آپ جو ہے وہ تربیت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ ایک ہمہ جیت شخصیت تھی، تو ان میں خطابت والے اپنی طرف کھینچتے تھے. وہ خطابت کی الگ مصروفیات ہوتی تھی، یہ ایک بالکل اس سے ایک الگ مصروفیات ہے. تحریر کا معاملہ بھی ہے، تقریر کا معاملہ بھی ہے. تو وہ سارے معاملات جو ہے، اور پھر ساتھ صحت اور دیگر معاملات وہ جو ہے، تو آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہی ساتھ چلتا ہے. تو یہ سلسلہ تھا. تو خطابت کے بارے میں کہ آپ کی خطابت کی اندر جو جولانی، جو ایک آپ کا جو ہے وہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، نطق پایا جاتا ہے، اور اس میں کلام پر جو اس کو قادر الکلامی کہہ لیں گے، کس انداز سے آپ بولتے. تو آپ فرماتے کہ میں ابھی بچہ تھا، یعنی طالب علم تھا، تو عمر بھی کوئی زیادہ نہ تھی. تو اس وقت نیا نیا جمعہ شروع کیا، تو کوئی خطاب وغیرہ کیا کرتا تھا. تو اپنے پیر و مرشد خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں دربار شریف پر ہی ان کے ساتھ تھا. تو وہ کہیں جا رہے تھے تو میں بھی ساتھ ساتھ جا رہا تھا. تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت ایک گزارش ہے. تو انہوں نے فرمایا جی کہو کیا کہتے ہو. تو فرماتے میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے تقریر کرنا نہیں آتی. اچھا. مجھے تقریر کرنا نہیں آتی. اچھا. فرماتے وہ بات مجھے سن کر تو رک گئے. تو رک کے میری طرف نگاہ اٹھائی، مجھے یوں دیکھا، تو دیکھ کر فرمانے لگے تمہیں تقریر کرنا نہیں آتی.
تمہارے لیے تو تقریر تمہارے لیے آسمانوں سے اترے گی، اللہ تمہارے اوپر تقریر نازل ہوا کرے گی، اللہ تمہارے اوپر سبحان اللہ، تقریر نازل ہوا کرے گی۔ فرماتے ہیں بس وہ دن ہائے ہائے، مجھے اس کے بعد وہ جو مطلب کہ کوشش محنت مطالعہ تو ہوتا ہی ہے نا، وہ بندہ کرتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ تقریر کے اندر جو ہے نا یہ جو صورتحال، اور جن لوگوں نے بیٹھ کر آپ کی تقاریر سنی ہے، جو آپ کو جو خطاب آپ نے سنا ہے، آپ یقین کیجئے کہ ماحول کے اوپر ایک ایسا اثر طاری ہو جاتا تھا کہ بندہ اس میں گم ہو جاتا تھا، وقت کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1 گھنٹہ گزر گیا، تو بندے یعنی تشنا لبی ابھی ہوتی تھی، ابھی تشنگی باقی ہوتی تھی کہ کاش کوئی تھوڑی دیر اور بیان ہو جاتا، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بیان کے اندر تھوڑی سی طوالت ہو جائے تو سامعین گھبرا جاتے ہیں یا کہتے ہیں بڑا لمبا ہو گیا بس 4 صفحاں تے کڑیل ویکھن لگ پے۔ تو آپ کے ہاں یہ معاملہ تھا اللہ اکبر، کہ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، جتنی دیر گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک خدا کی طرف سے تھی ایک۔ تو اسی ضمن میں ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں جس کے عینی شاہد میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، یہ 1980 کا واقعہ ہے، تو راول پنڈی کے اندر سبزی منڈی کا علاقہ ہے، اچھا، وہاں پر حضرت کا خطاب تھا، اور بعد میں حضرت صاحب نے خود اس بتایا۔ تو میں نے جس طرح بیان کیا، والد صاحب جو ہے مرید تو میرے ماموں جان کے تھے، لیکن حضرت صاحب سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سارے بہن بھائی سارے گھر میں، اور آپ کی وساطت سے ہی تھا۔ تو آپ ساتھ تھے اس وقت، تو خطاب ہوا، ادھر جو صدارت فرما رہے تھے وہ پشاور سے حضرت عبداللہ جان بزرگ تھے، تو صدارت ان کی تھی، حضرت صاحب کا خطاب تھا، آپ نے خطاب کیا، تو بعد میں والد گرامی نے آ کے بتایا کہ لگے جی آج تو خطاب حضرت نے کیا تو حد ہو گئی، اچھا، میں نے زندگی میں ایسا خطاب نہیں سنا، عجیب خطاب تھا کہ وہ باہر شدت کی سردی اور بارش تیز برس رہی تھی، اور اندر محفل میلاد ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں اندر بھی ایسے ہی انوار برس رہے تھے، سبحان اللہ، انہوں نے حضرت صاحب کا چہرہ ایسے سرخ تھا، تو ایسے نظر آ رہا تھا، نورانیت بھرا چہرہ۔ والد صاحب نے بات سنا دی، ہم نے سن لی، کافی عرصہ بعد حضرت صاحب نے نا وہ واقعات بیان کرتے کرتے تو یہ واقعہ بیان فرمایا، اچھا، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے تو اپنے پیر و مرشد سے یہ بات عرض کی تھی، اور یہ بات ہوئی، فرماتے ہیں 1980 کے اندر کی بات ہے کہ میں بیان کر رہا تھا راول پنڈی سبزی منڈی، میں نے تو حضرت صاحب سے نہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہوا، نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو والد صاحب نے بات بتائی تھی، ہم نے سن لی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بیان کر رہا تھا، تو رات کا وقت تھا، سردی تھی، تو میں نے خطاب کیا، تو وہاں پر صدارت فرما رہے تھے عبداللہ جان صاحب، اور ایک اور بزرگ تھے مفتی مختار احمد مفتی مختار احمد درانی، خانپور کٹھورا سے ہے ان کا تعلق ہے، بڑے صاحب حال اور صوفی بزرگ تھے، میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے، سبحان اللہ، تو حضرت صاحب سے بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھی ادھر ہی تشریف فرما تھے اس محفل کے اندر۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں جب محفل ختم ہوئی نا، تو وہ مجھے پکڑ کر، وہ خانپور کٹھورا ضلع رحیم یار خان میں، وہ محفل ختم ہوئی تو مفتی صاحب نے میرا بازو پکڑا، تو مجھے ایک طرف لے گئے، مجھے کہتے ہیں آج آپ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی چوری پکڑی گئی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب آپ خطاب فرما رہے نا، تقریر آپ پہ نازل ہو رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے پیر و مرشد کا وہ جملہ یاد آیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ پر نازل ہوگی، اس کی تصدیق جو ہے نا وہ اتنے عرصہ بعد انہوں نے کی کہ آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تقریر آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ مختلف سلاسل کے اندر جو آپ کو اجازت تھی، خلافت تھی، ان میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ سے، سلسلہ قادریہ سے، سلسلہ چشتیہ سے، اور سلسلہ عالیہ شاذلیہ سے بھی آپ کو خلافت ہے۔ اچھا، جی جی، سلسلہ شاذلیہ میں کس بزرگ سے؟ یہ مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تھی، حضرت علامہ شیخ ابو نور شاذلی، صحیح، سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ تھے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے مکہ مکرمہ میں ان سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ، تو جب تعارف ہوا تو وہ بڑے پیار سے محبت سے ملے، اور فرماتے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا کہ
پاکستان کے اندر سلسلہ شاذلیہ بھی ہے. تو میں نے کہا کہ جی بہت تھوڑا بہت کم ہے کہیں, تو شاذلی بزرگ پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر ہم آپ کو سلسلہ شاذلیہ کی اجازت دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے خاص وہ تھا اس میں سے وظائف نکال کے دلائل الخیرات شریف, حزب البار, یہ انہوں نے مجھے دی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سلسلہ شاذلیہ کے خلاف دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کتنے فیضان جو ہے نا وہ آپ کی ذات میں جمع ہیں, اور کتنے فیضان آپ کی ذات سے جاری ہیں. جی جی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شعر آپ پڑھا کرتے تھے اپنے وصال سے پہلے جناب. جی, اور وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے, مرن تو پچھوں جے کر میرا چہرہ ہو جائے تازہ, سمجھ لینا محبوب میرے نے پڑھیا آن جنازہ. واہ واہ واہ. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے, کہ کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ شعر تو میرا خیال ہے وہ آپ سے ہی, آپ کے دوست ہی ہیں وہ, انہوں نے بھی پڑھا تھا, مجھے بڑا پسند ہے وہ, کہ مجھ کو معلوم نہ تھا تیری قضا سے پہلے کہ مہر تاباں بھی زمین بوس ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بات سے بات نکلتی ہے حضور, یہ بات رہ جائے گی اگر میں نہ پوچھوں گا تو. یہ بات آپ کے کریڈٹ پر موجود ہے کہ گجرانوالہ کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ جو ہے جتنا قبلہ جدید صاحب. جی بالکل ایسے. ہاں جی, بڑی بڑی دور سے شخصیات اور کافی تعداد میں جی جی اولیاء, صلحاء, صوفیاء کی موجودگی میں آپ کو جو ہے نا وہ پروردگار عالم کے سپرد کیا گیا. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بڑے جنازہ پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کی جنازہ جو صاحب جو ہے نا وہ مزار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں. جی ہاں جی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں قبلہ شاہ صاحب نے بھی اس شعر کا حوالہ دیا, انہی اشعار پر میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کروں گا کہ مصطفیٰ اپنے ولی کو نہیں مرنے دیتے, مصطفیٰ اپنے ولی کو نہیں مرنے دیتے, صرف قید غم دنیا سے رہا کرتے ہیں, اور ان کے مدفن سے بھی خوشبو وفا آتی ہے, زندگی میں جو محمد سے وفا کرتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے حافظ ابو بکر تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.